بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں سے کچھ ہمارے اساتذہ محترم ان کے درمیان میں کچھ موضوعات پر گفتگو جاری ہے، اور ان پہ جو قابل فکر اور قابل غور بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دوست احباب پوسٹوں پہ کامنٹ کر رہے ہیں وہ بہت پڑھنے والے اور بہت عجیب و غریب ہیں۔ تو ان میں سے کچھ کامنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں، انشاءاللہ ان کو وہ آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک خاص کامنٹ ہے جس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ کامنٹ ہیں جو دوست احباب نے کیے ہیں، ان کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور یقیناً ان میں کوئی ایسے بھی ہیں جو بات کو ختم کرنے کا کہتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہیں جو الزامات لگا رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو مختلف پوسٹیں اور تصویریں شیئر کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ ہر کسی کی ایک اپنی اپنی رائے ہے، لیکن ایک بات جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ادب اور احترام کا جو خیال ہے وہ کم کیا جا رہا ہے، جو کہ حالانکہ کرنا چاہیے، کیونکہ اختلافات جتنے بھی ہوں، بات جہاں تک بھی چلی جائے، جو ادب ہے، جو احترام ہے، وہ ہمارے دل میں رہنا چاہیے، اور دونوں طرف سے ہی جو بزرگ ہیں ان کے ادب و احترام میں کسی قسم کی کوئی جو کمی ہے وہ واقع نہیں ہونی چاہیے، تاکہ بعد میں شرمساری نہ ہو۔ ایک میں نے کامنٹ پڑھا ہے، احمد علی کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے ہسپتال سے جو آپ کے مدرسے کے لیے فنڈ آتا تھا وہ آپ کو اب نہیں ملے گا، تو اب ہم وہ جو فنڈ ہے وہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ان کے مدرسے میں بھیجیں گے۔ تو اب انہی سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہسپتالوں کے متعلق ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہسپتالوں میں آپ نرسیں رکھی ہوئی ہیں، عورتیں رکھی ہوئی ہیں، چیک اپ ہو رہا ہے، ہسپتالوں میں سب کچھ، کون سا ہسپتال ہے جس میں لڑکی کام نہیں کرتی، عورت کام نہیں کرتی؟ تو اب اس سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ پہلے بھی اگر فنڈ دیتے رہے ہیں، اور اگر آج ابھی آپ ان کو فنڈ دیں گے اور ہسپتال سے دیں گے، تو پھر جو جن کے نزدیک ہسپتال ہی جائز نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو ہسپتال میں سسٹم ہوتا ہے عورتوں والا وہ جائز نہیں ہے، تو اس کے بعد اگر اسی ہسپتال سے فنڈ آپ ان کو دیں گے اور سوشل میڈیا پہ اعلان کریں گے، تو پھر ان کا وہ جو بیانات ہے یا ان کا جو نام ہے یا ان کا جو مقام ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ دوستوں کو سوچنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا کوئی کامنٹ وغیرہ کرنے سے پہلے وہ سوچیں، الزام لگانے سے پہلے سوچیں، بات کرنے سے پہلے سوچیں، بڑوں کا جو معاملہ ہے بڑوں میں رہنے دیں، اور جو بڑے ہیں وہ انشاءاللہ اس کو سمیٹ لیں گے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا، ان استادوں کا، ان عظیم لوگوں کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے، اور ان کے جو اختلافات ہیں ان کو بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ختم فرمائے، ان کے درمیان میں صلح فرمائے، یہ ایک ہو جائیں، اور جتنے بھی مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو موقع ملا ہے وہ موقع ختم کرے، اور جو حق ہے وہ حق ہو جائے، اور جو باطل ہے وہ باطل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لاسٹ میں ایک بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ چندہ دینے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان کے ساتھ اور اذیت کے ساتھ۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی صدقہ دیا ہے، خیرات کی ہے، کسی کی خدمت کی ہے، تو آپ اس پر احسان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس پر احسان کریں گے تو احسان کرنے سے آپ کا جو چندہ ہے یا آپ نے جو خدمت کی ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے، اور ایسے ہی جب آپ کسی کو اذیت دیں گے تو اذیت دینے سے بھی آپ کا جو چندہ ہے یا آپ کا جو صدقہ و خیرات ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب اگر دوست کوئی بھی ایسا کسی نے کیا ہے یا کر رہا ہے یا کوئی کرتا رہا ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر ہم کسی پر احسان نہیں جتلائیں گے، اور جب ہم احسان نہیں جتلائیں گے تو پھر ہمارا صدقہ و خیرات ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نیک نامی کے لیے، اچھائی کے لیے خدمت کرتے رہیں، تو پھر آپ ایسے پبلک ہی آ کے اس کو جو اٹھانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ایسے کہو کہ تم چھنکنے بجاؤ، تو کیا پھر اس کو اذیت یا اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اذیت نہیں پہنچی ہوگی یا دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی،
تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ انتہائی خطرناک ہیں، تو یہ تمام دوستوں کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ میرے بھائی جو ہیں جن کا میں نے کامنٹ پڑھا ہے، اگر یہ ویڈیو میری سنتے ہیں ان تک پہنچتی ہے تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ بالکل ناراض نہ ہو، غصہ نہ کریں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اصلاح ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کی تنقید نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے۔ تو نہ میں کسی پر تنقید کر رہا ہوں، نہ کسی کی دل آزاری چاہتا ہوں، نہ کسی کی مخالفت چاہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف دوستوں کی اصلاح ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کے درمیان میں بہت جلد صلح صفائی فرما دے۔